الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود السلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صدر اختارہ میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت، ان کے فضائل، مناقب، محامد، محاسن، ان کے اوصاف جلیلہ اور ان کی زندگانی مبارک پر بات کی جائے گی. اس دعا اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی محبت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان میں ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اصحاب کرام، آپ کے رفقاء اعظام، آپ کے جانثار، آپ کے تلامذہ، آپ کے صحابہ، ان کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کا شرف اور سعادت عطا فرمائے. یقیناً یہ بعض ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے ان کے وجود کو، ان کے کردار کو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا. جو وہاں سے استفادہ کرے، روشنی حاصل کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی عطا کر رہے ہیں. فرمایا فقد اہتدوا، وہ بھی ہدایت یافتہ تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذین اتبعوا باحسان. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے جانثار، آپ کے رفقاء، فرمایا والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے. خیر القرون قرنی، صحیح بخاری کے الفاظ خیر الناس قرنی، ایک روایت میں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا تمام طبقات امت میں سے سب سے اعلیٰ ترین طبقہ وہ میرے صحابہ کرام کا ہے، وہ میرے تلامذہ کا ہے، پھر آگے ان کے تلامذہ، پھر آگے ان کے شاگرد، تابعین، اتباع تابعین،
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین طبقہ اس امت کا جس امت کے بارے میں اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تاریخ انسانیت کی سب سے اعلیٰ ترین امت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیر امتی قرنی، اور میری امت میں سب سے اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جو میرے صحابہ کرام۔ اور ان صحابہ کرام میں اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک کے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور نبی پاک کے وہ بھی صحابہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے بے شک ان دونوں کے ساتھ وعدے ہیں مغفرت کے، بخشش کے، جنت کے، مگر فرمایا ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو سخی صحابہ بنے، وقاتلا جہاد کرنے والے بنے، ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ فرمایا جو فتح مکہ کے بعد صحابہ بنے، اللہ کی راہ میں خرچ فتح مکہ کے بعد کیا اور بعد میں جہاد کیا، پر وہ پہلے لوگوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد جو صحابہ بنے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا تسبوا اصحابی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، تم میں سے کوئی میرا صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور وہ السابقون الاولون میرے صحابہ وہ آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دیں تو تم پھر بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کی عظمت کے برابر نہیں آ سکتے۔ اتنا فرق۔ اور السابقون الاولون، اللہ ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے نکل جانے والے، اتنا آگے نکل جانے والے کہ الاولون پہلے نمبروں پر آنے والے۔ خواتین اسلام میں سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والی خاتون ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور کم سن لوگوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہونے والے علی المرتضیٰ حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور صحابہ کرام باقی جتنے مرد ہیں ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اعلان کرنے والے، نبی پاک کا ساتھ دینے والے، ان کا نام ابو بکر صدیق، اور آقا ان کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں یہ وہ میرے رفقا، یہ وہ میرے ساتھی، اللہ اکبر۔
ایک موقع پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کے جانثار ابو بکر رضی اللہ عنہما آپس میں کوئی جھگڑا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر کا چہرہ متغیر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد غام علی صاحبکم, لگتا ہے تمہارے صاحب ابو بکر کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں, ان کا چہرہ غمازی. اے ابو بکر عرض کرتے آقا ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق سے میرا جھگڑا ہو گیا. فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ, مجھے تیش زیادہ آ گیا, میں نے غصے میں آ کر جلدی میں کچھ ان کو کہہ دیا. فَنَدِمْتُ, پھر مجھے ندامت, میں نے اس سے معذرت کی, معافی مانگی, مگر انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی. پھر میں آپ کی طرف اقبلت الیک, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ادھر یہ ہو رہا تھا, عمر فاروق کا غصہ ختم ہوا, گئے ابو بکر کے دروازے پر کہ جا کر میں اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں. پتہ چلا وہ تو موجود نہیں ہے, بارگاہ نبوی میں جا چکے ہیں. وہاں سیدھے آقا کی خدمت میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو, عمر فاروق کو آتے دیکھا. آقا کا چہرہ غصے سے, جلالت سے سرخ ہو گیا. عمر فاروق بھی ڈر گئے, مگر ان سے زیادہ ابو بکر ڈر گئے کہ میری بات سے, میرے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اور جلال آیا. جلدی سے آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں آقا غلطی مجھ سے ہوئی تھی, عمر سے نہیں ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. ابو بکر پھر عرض کرتے ہیں آقا غلطی میری تھی, عمر کی غلطی نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے رہے. عمر فاروق بھی بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو ان اللہ قد بعثنی الیکم فقلتم لی کذبتا وقال ابو بکر صدقا ووعظنی بنفسہ ومالہ فهل انتم تارکوا لصاحبی فما اوذی بعد ذلک. ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف اعلان نبوت کرنے کی ذمہ داری ڈالی تو تم سب نے کہا تھا آغاز اور شروع میں کذبتا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. ابو بکر تھا, ابو بکر کہہ رہا تھا صدقہ, میرے حضور سچ بول رہے ہیں. تم مجھے غلط کہہ رہے تھے, یہ مجھے سچا کہہ رہا تھا. وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ, آج یہ میری مدد کر رہا تھا اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِصَاحِبِي, تم میری وجہ سے میرے ساتھی ابو بکر کی لحاظ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دن اور پھر زندگی کا آخری دن ہم نے کسی کو یہ جرت کرتے نہ دیکھا کہ آگے بڑھ کر کوئی ابو بکر کے ساتھ جھگڑا کرنے کی جرت کرتا. اور کوئی ڈرتا تھا کہ اس کو دکھ دینے سے رسول اللہ کا دل دکھ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر, سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کے احسان ہے تو اس ہستی کا نام ابو بکر ہے. ما نفعنی مال احد, ما نفعنی مال ابی بکر, مجھے جتنا نفع ابو بکر کی دولت نے پہنچایا کسی اور کی دولت نے نہیں پہنچایا. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے, یہ اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی, ازواج پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی, امت کی بات ہو رہی. ما نفعنی مال ابو بکر, ما نفعنی مال احد, ما نفعنی مال ابی بکر. خدیجہ کبریٰ کے مال نے ساری دولت ہی قربان کر دی, ساری دولت رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دی. اور ابو بکر کی یہ شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے نفع
جو اسلام کو فائدہ ابو بکر کے مال سے ملا ہے کسی اور کے مال سے نہیں ملا. اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا بھی ہمارے اوپر احسان نہ تھا الا وقد کا فیدا، مگر ہم نے اس کے احسان کے بدلہ دنیا میں چکا دیا. ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے فرما فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، مگر ابو بکر کے احسانات کے بدلہ اگر چکائے گا تو قیامت کے دن رب خود ہی چکائے گا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْغِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ. فرمایا اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں خلیل اللہ ہوں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، چونکہ میں خلیل اللہ ہوں، میں رب کا خلیل ہوں. ہاں اسلام کی برادری محبت اور مودت وہ میری ابو بکر کے ساتھ اتنی زیادہ ہے. فرمایا مشرق نبی کے ذہن میں جتنے دروازے کھلتے ہیں امت کے سب بند کر دو، سوائے ابو بکر کے دروازے کے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ اس کے احسانات کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا. اللہ اکبر، قربان جائیں ابو بکر کا مال اتنا قربان ہے نبی پاک کی خاطر، رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کی خاطر. بلال کو آزاد کیا تو ابو بکر نے اپنے مال سے آزاد کیا. اللہ اللہ کتنے غلام. فتح القدیر میں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام لکھے ہیں. ایک دن ان کے بابا ابو قحافہ نے کہا تھا بیٹے عورتوں کو آزاد کرتے ہو اور عام قسم کے لوگوں کو آزاد کرتے ہو، اگر تم نے آزاد ہی کرنا ہے پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو کڑیل نوجوانوں کو آزاد کروایا کر، کل کو تیرے دست و بازو بنیں گے. تو آپ نے فرمایا تھا مجھے ان سے کوئی بات نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ نے آسمان سے قسمیں اٹھا کر فرمایا اللہ اکبر. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا جہنم کی آگ میں شر پسند جائیں گے اور اس آگ سے وہ بچیں گے الاتقا، تقوی والے، پرہیزگار. اور وہ کون ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے پاکیزگی کی خاطر، تزکیے کی خاطر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ مال جو خرچ کرتا ہے وہ کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں، صلے کے طور پہ نہیں، عوض کے طور پہ نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وہ صرف مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور پھر رب کا بھی یہ فیصلہ، رب اس ابو بکر کو راضی کرے گا، رب اس کو وہ نعمت عطا فرمائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا. فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. اللہ قسمیں اٹھا کے
ابو بکر کی شان میں قرآن نازل کر رہا ہے. رات کی قسم دن کی قسم اٹھا کر میرا اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ عَادَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. میرا ابو بکر وہ ہے جو سخاوت کرتا ہے، تقوی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور تصدیق کرتا ہے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. اللہ نے نبی اور صدیق کو اکٹھا بیان فرمایا. ایک آیت میں آقا کو اور صدیق کو اکٹھا بیان کیا. کیسے؟ سنیے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ. میرا محبوب سچائی کو لے کر آیا، قرآن کو لے کر آیا، دین کو لے کر آیا، ایمان کو لے کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا. وَصَدَّقَ بِهِ اور ابو بکر اس کی تصدیق کرنے والا بن گیا. أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ دونوں متقی، دونوں تقوی والے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. ان دونوں کے لیے اپنے رب کے پاس وہ کچھ جو کچھ یہ چاہیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا یہ محسن نیکیاں کرنے والے، یہ ان کے انعامات ہیں. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس. یہ اسراء بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر، واپسی یہ معراج. آقا صبح جانے لگے. ام ہانی اپنی بہن کے گھر سے، ام ہانی سردار ابو طالب کی بیٹی، حیدر مرتضیٰ کی ہمشیرہ، رسول اللہ کی چچیری بہن. نبی پاک نے سب سے پہلے اپنی بہن کو معراج اسلام کا واقعہ سنایا. بہن نے بھائی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا. میرے بھائی جان یہ واقعہ باعث سرداران قریش کو مت سنانا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، دین کی بات چھپا نہیں سکتا. قرآن اللہ کا سبحان الذی من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ نے محبوب کو لے گیا بیت اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، مسجد اقصی. اللہ اکبر. والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن
عَدٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. نبی کریم علیہ السلام جب سناتے ہیں، سرداران قریش مذاق اڑا، ان میں سے کچھ بھاگے جناب صدیق اکبر کے دروازے پر آئے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس ایک ہی رات میں جا کے واپس آ چکا ہوں، بات تسلیم کی جا سکتی؟ کہا نہیں. کہا پھر جس کو تم پیغمبر سمجھتے ہو یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں بالکل اس کو سچ مانتا ہوں. وہ تو اس سے بڑی بات روزانہ میں سناتے ہیں کہ عرش عظیم سے رب کی وحی ان میں آتی. اگر ان کے لیے فرشتہ وہی آسمانوں سے لے کے آ سکتا ہے، واپس جا سکتا ہے، میرے محمد کریم فرشتوں سے اعلیٰ. یہ گویا بکر نے فرمایا. اور جب ان کے خادم، ان کے غلام جبریل آسمانوں سے آ کر زمین پر اور زمین سے واپس آسمانوں پر ایک لمحے میں آ کے جا سکتا ہے، اور جو آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ میں تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے. ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے یہ فرمایا ان اللہ قد بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق. تم کہتے تھے محمد غلط کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او ابو بکر تھا جو یہ کہتا تھا محمد مصطفیٰ سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. وصدق بالحسنى. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وحسن أولئك رفيقا. فرمایا انعام یافتہ جماعتیں، میرے رب کی انعام یافتہ جماعتیں. پہلے نمبر پر النبیین، اللہ کے نبی. کون ہیں؟ مل کے بولیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا الصالحین، اللہ کے ولی. تیسرے نمبر پر الشہداء، شہید اللہ کی راہ میں ہونے والے. اور دوسرے نمبر پر نبیوں کے بعد جن کا مقام اور درجہ اور رتبہ ہے فرمایا والصدیقین، وہ نبی پاک کے صدیق ہیں، وہ اللہ کے صدیق ہیں. آقا علیہ السلام احد پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے گئے. فتحرک الجبل، احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی. آقا علیہ السلام نے نبوت کے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اس وقت کیا ہوا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. تو یہ معلوم ہونا چاہیے ہو پہاڑ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، حرکت بند کرو. تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے نبی کے دو ساتھی شہید کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ترتیب میں کیا بیان کیا؟
پہلا نمبر نبیوں کا ہے، پہلا نمبر، اور نبیوں کے بعد دوسرا نمبر صدیقین کا، صدیق کا نمبر نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ایک دن مسجد نبوی سے نکلے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا جاؤں، میں خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلنے لگا۔ آپ مدینہ منورہ سے نکلے، ایک باغ تھا، اس کے اندر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، مجھے فرمایا ابو موسیٰ تم ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا پھر آ جاؤ۔ میں قریب ہوا، آپ فرماتے ہیں دروازہ بند کر لو، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو میری اجازت کے بغیر باغ کے اندر نہیں آنے دینا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں گیٹ بند کر کے کھڑا ہو گیا اور لوگ نبی پاک کے چوکیدار اور محافظ بن کر پہرا دینے لگے۔ قربان جائیں ابو موسیٰ اشعری کی شان پر، جس کو رسول اللہ کے چوکیدار ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ آقا خود اندر تشریف لے کے، باغ کے اندر ایک کنواں تھا، آپ اس کی مڈیر کے اوپر تشریف فرما ہو گے اس شان کے ساتھ کہ آپ نے اپنے قدم مبارک کنویں کے اندر لٹکا لیے اور آرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہو۔ تھوڑی سی دیر گزری، کسی نے دروازے پہ دستک دی، میں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ کہتے میں نے پوچھا نہیں، نہ وہ بولا ہے، میں نے کہا کہ کوئی دستک دے رہا ہے۔ آپ فرماتے کس طرح ہو؟ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، دروازہ کھول دو، اس کو آنے دو اور اس آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت بھی سنا۔ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں وہ آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی دائیں جانب اسی مڈیر کے اوپر اسی طرح ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ، دروازہ میں نے پھر بند کر دیا۔ پھر کسی نے دستک دی، میں نے عرض کیا کوئی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ناک کے وحی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِفْتَرَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ساری دنیا مل جائے رسول اللہ جیسا تو ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم تو آپ کے غلاموں جیسے نہیں بن سکتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دیجئے میرے محبوب کریم علیہ السلام، میں نوع انسانی میں سے ہوں، لیکن میرا اور تمہارا فرق اتنا زیادہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر میرا اللہ وحی نازل فرماتا ہے۔ میرا اللہ میرے اوپر مل کے بولے آئے میرے اللہ۔ میرے بزرگ مولانا سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا کرتے تھے، فرماتے تھے اور میرے نال اور قریشیوں اور بڑے بڑے سرداروں، میرا بڑا فرق ہے کہ میرے نال عرش عظیم تو میرا رب گلا کرتا ہے تے تواڈے نال گلیاں دے ککھ بھی گل نہیں کردا۔ کتنے دوڑا مقام
چکے تھے محمد مصطفیٰ کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا باغ کی مڈیر میں بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں, جنت کی ٹکٹیں تقسیم فرما رہے ہیں. فرمایا جنہ, اس کو بھی ابو موسیٰ آنے دو اور جنتی ہونے کی بشارت سنا دو. کہتے ففتحت لہو, میں نے جب دروازہ کھولا دھڑکتے دل سے کہ یہ کون خوش قسمت ہے, کہتے فَإِذَا هُوَ عمر, سامنے عمر فاروق کھڑے تھے رضی اللہ تعالی. وہ کہتے میں نے ان کو بشارت دی. فحمد اللہ واسطہ علیہ, انہیں اللہ کی حمد و ثنا پڑھی, شکر کیا اللہ پاک کا. آقا کی زبان سے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. آج محمد کی مڈیر پر آپ کی بائیں جانب کر. تھوڑی سی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی. عرض کرتے میں نے پھر کہا اللہ کے رسول پھر کوئی دستک دے رہا. فرمایا فَلَهُ بَشَّرٌ بِالْجَنَّةِ, اس کو بھی جنتی ہونے کی بشارت سناؤ اور ساتھ اس کو بتاؤ اس کی زندگی میں بہت بڑا امتحان آئے گا, آزمائش آئے گی اس کی زندگی میں. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا فَإِذَا هُوَ عثمان, سامنے عثمان ذوالنورین کھڑے تھے رضی اللہ تعالی. آئے کنویں کی مڈیر کی جگہ باقی نہیں تھی, آقا کے سامنے مڈیر کے نیچے ہی بیٹھ گئے. آلتی پالتی مات سبحان اللہ. قربان جائے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں عرش عظیم کے رب نے سچ فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بشارتیں دینے والا, خوشخبریاں سنانے والا, جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. کون ابو بکر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے اس انداز سے تشریف لائے کہ آقا کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا. آقا نے اس طرح ہاتھ بلند کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, میں جب اللہ کے سامنے میدان حشر میں جاؤں گا میں اس شان سے جاؤں گا, میرے دائیں ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا, میرے بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا. کون ابو بکر؟ اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اخبرونی, مجھے خبر دو, مجھے بتاؤ ای الناس اشقا, صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا, سب سے بہادر شجاع؟ لوگوں نے کہا جی آپ سب سے بہادر. کہا میں تم سے پوچھتا ہوں سب سے بہادر امت میں صحابہ میں کون؟ فرمایا میں تمہیں بتا دوں. فرمایا سب سے بہادر کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر واقعہ سنا ہے, کہا بدر کا دن تھا, رسول اللہ علیہ السلام کے سپورٹی گارڈ, محافظ, چوکیدار بننے کی ذمہ داری صحابہ کی نگاہ میں اتنی بڑی تھی, اتنی عظیم تھی کہ کوئی صحابی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی اپنے اندر ہمت اور طاقت محسوس نہیں کر رہا تھا. تو صحابہ میں سے ننگی تلوار لے کے آقا کا چوکیدار بننے کے لیے جو کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو پیش کرتے وہ بکر صدیق تھے. فرمایا مکہ معظمہ کے دور میں مکی زندگی جو مشکلات اور قربانیوں کا دور, فرمایا ایک دن
سرداران قریش نے ایک مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. ادھر سے ابوبکر صدیق نکلا ہے. ما درا من واحد, کسی مسلمان نے اس وقت جرأت اس وقت محسوس نہ ہوئی کیا آگے بڑھتا. سوائے ابوبکر نے دیکھا تو بھاگے ہوئے آئے. ضرب ہذا, اس کو مکہ مار رہے ہیں, اس کا گریبان پکڑ رہے ہیں, اس کو دھکیل رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں رسول اللہ کے جانثار بن کر اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ. وہ بے شرما تم اس ہستی کو شہید کرنا چاہتا جس کا صرف یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے تو آسمان والا اللہ. اتنی جرأت, اتنی شجاعت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. بہت سارے قبیلوں نے کہا آپ زکات نہیں ہم دیں گے, نمازیں پڑھیں گے, جہاد کریں گے, عمرہ کریں گے, حج کریں گے, قرآن پڑھیں گے, تقریریں کریں گے, جمعہ پڑھیں گے, عیدیں پڑھیں گے, لیکن زکات نہیں دیں گے. زکات تو رسول اللہ کا حق تھا. اللہ اکبر. اور صدیق فرماتے ہیں, صحابہ سے پوچھتے, ساتھیوں سے کیا کرنا چاہیے. سب نے کہا یہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں. فرمایا لا اقاتلن الذی یفرق بین الصلاۃ والزکاۃ. فرمایا تم یہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا, ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا. اللہ اکبر. جہاد کیا. لوگوں نے کہا ریاست مدینہ میں بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں. بہت سارے قبیلے ویسے ہی مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ. بہت سارے قبیلوں نے زکات سے انکار کر دیا. بہت سارے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا جی میں نبی ہوں, کسی نے کہا میں نبی ہوں. اس طرح کا ماحول بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے. صحابہ نے کہا جی وہ جو لشکر جا رہا تھا اسامہ رضی اللہ عنہ کی شکل کی جرنیلی میں, کم از کم اس کو روک لیں, انہیں بھیجے, اب مدینے میں فوج کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میں مدینے میں تنہا بھی رہ جاؤں, مجھے درندے اٹھا کے لے جائیں, میں برداشت کر لوں گا, لیکن میرے آقا کا جو بھیجا ہوا جرنیل اور لشکر ہے میں اس کو کبھی نہیں روک سکتا, میں وہ بھیجوں گا. پھر لوگوں نے کہا اسامہ چھوٹی عمر کیا ہے, 18 سال اس کی عمر ہے, اور اس کی جرنیلی میں بڑے بڑے سپہ سالار. آپ سپہ سالار بدل لیں, کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنائیں. یہ بھائی غلام کا بیٹا, یہاں بڑے بڑے خاندانوں کے سربراہ اس لشکر میں موجود, ان میں سے کسی کو سپہ سالار بناتے ہیں. کیا بہادر, کیا دلیر, اور کیا رسول اللہ کا سچا خدا. فرمایا بدل نے تم یہ کیا کہ میں بدل دوں, اور جس کو جرنیلی کا تاج آمنہ کے لال نے پہنایا ہو, ابو بکر کون ہوتا ہے اس سے جرنیلی کا تاج واپس چھیننے والا. یہ نہیں ہے. اللہ اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا, میرے آقا علیہ السلام نے چندہ مانگا. کیا مانگا؟ تو پھر وہاں کیا تھا, اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق سب چندہ. عمر فاروق فرماتے ہیں میرے پاس ان دنوں مال کافی آیا ہوا تھا, میں نے اپنے آپ سے کہا الیوم اسبق ابا بکری ان سبقتہ یوما, اگر میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج وہ دن ہے, آج میں اتنا چندہ دوں گا کہ ابو بکر پیچھے رہ جائے گا, میں آگے نکل جاؤں. گھر میں کیا آدھا مال اٹھا کے لے آیا. آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما بقیت لأہلک یا عمر, عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ کہتے ہیں مثلا, جو یہاں لے آئے کتنا ہی وہاں چھوڑ گیا. کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش تھا, آج پہلا نمبر عمر کا ہوگا, پہلا نمبر صدیق کا نہیں ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری, پروانہ شمع نبوت اس شان سے آیا کہ جو کچھ تھا وہ سارا ہی اٹھا کے لے آیا. ایک میں بات سناؤں تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائے. آپ گھر کی دیوار کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے, گھر والے نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ فرمان لگے میں نے یہاں ایک دفعہ کپڑے سینے والی سوئی وہ لٹکائی تھی, کوشش کر رہا وہ بھی مل جائے تاکہ وہ بھی چندے میرا کے آقا خدمت میں پیش کر دے. آئے شان سے آقا نے پوچھا یا بابت ماں بغیت
ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرتے ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر کی یہ بات سن کر عمر فرماتے میں نے دل میں کہا عمر یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ابو بکر سے آگے نکل جاؤ، ان سے تم آگے نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر لسعتم، جناب حیدر مرتضیٰ فرماتے ہیں وہ جانتے ہو آل فرعون کا مومن کتنی شان والا؟ مجھے بتلاؤ ابو بکر کی شان زیادہ ہے یا مومن آل فرعون کی شان زیادہ ہے؟ لوگ خاموش رہے، فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ الا تجیبونی، جواب دو مجھے۔ لوگ پھر خاموش رہے تو آپ فرماتے ہیں لسعۃ من ابی بکر خیر من الف سعۃ فی مثل مومن آل فرعون، ذاک رجل یکتم ایمانہ وہذا اعلن ایمانہ۔ فرمایا آل فرعون کے جو مومن اس کی 1000 گھڑیاں ہوں اور ابو بکر کی زندگی کی 1 گھڑی، پھر بھی اللہ، پھر بھی مل کے بول لیں پھر بھی، اور غار ثور کی 3 راتیں، اور غار ثور کی 3 راتیں، اور جن راتوں کی بات رب قرآن میں کرے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ فرمایا تم نام رد کرو میرے محبوب کی، میرا محبوب تمہارا محتاج نہیں، میں وہ رب ہوں جس نے اپنے محبوب کی ہمیشہ مدد کی، اس وقت بھی کی جب میرا محبوب اپنے صاحب ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں تھا۔ غار ثور میں دونوں باتیں کر رہے تھے چپکے اور عرش عظیم سے رب ان کی باتیں سن رہا تھا اور انہیں قرآن کا حصہ بنا کر نازل کر رہا تھا۔ میرے محبوب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہیں کھانا، ان اللہ کیونکہ بول رہے معنی کو یاد کر لے، ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، آگے پانی، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ آپ نے ہمیں مروا دی، ہم نے آپ کی بات مان کر کتنی غلطی کی، آگے بڑھتے تو پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے، کھڑے رہے تو فرعون کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، ہم تو ماریں گے، لمدرکون پکڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ پانی میں جرت ہمیں ڈبونے کی، نہ فرعون کی تلواروں میں طاقت ہمیں کاٹنے کی، اس لیے کہ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا۔ یہاں نکتہ کیا ہے؟ اصحاب موسیٰ ہے، موسیٰ کے اصحاب قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ حضرت موسیٰ کے، لیکن حضرت موسیٰ نے ان کا ایمان اس قابل ابھی نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے ان کو الگ کر کے اپنی بات کی، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب اگر میں ابو بکر کی شان میں قربان جو یقول لصاحبہ، یہ صاحب مصطفیٰ
وہ صحاب موسیٰ ہیں کہ صاحب مصطفیٰ ہے، اور صاحب مصطفیٰ سے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مدغم تھا ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، میرے ابو بکر کے بھی ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر آخری بات سناتا ہوں۔ ایک دن آقا علیہ السلام فرماتے جنت کے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان۔ نمازی کو باب الصلاۃ آواز دے گا، فرمایا مجاہد کو باب الجہاد آواز دے گا، سخی کو باب الصدقہ دعوت دے گا، اور روزے دار کو باب الریان دعوت دے گا کہ آؤ مجھ سے گزرو، جنت میں جاؤ۔ جناب ابو بکر نے عرض کیا هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، آقا علیہ السلام کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ہی آواز آئے؟ میں آگے فرماتے نعم، ہاں، اللہ کے ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے یقین ہے میرا ابو بکر انہی میں شامل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔